اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا جو ہے وہ 7واں سیشن ہے، اور ہم نے کل جو گفتگو کی تھی وہ تفصیل کے ساتھ رب کے حوالے سے تھی کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رب ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اس نظام ربوبیت جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریکیپ کریں تو اس میں ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ جنہوں نے جد و جہد کی، انبیاء جنہوں نے کوشش کی، انہوں نے توحید کا ایک رخ جو ہے اس کا تعلق خالقیت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس کائنات کو خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے ان موجودات کو خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، لیکن جو تمام ایفرٹ تھیں اور جو تمام سٹرگل تھی انبیاء کی وہ توحید ربوبیت کے لیے تھی، یعنی وہ پہلو کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے تھا، اس لیے کہ خالقیت کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ جو زیادہ تھیوریٹیکل ہے کہ اللہ نے کسی کو خلق کیا کسی کو نہیں کیا، آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، کافر تھے، کفار تھے، وہ اس بات کو قبول کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، تو خالقیت پر جو ہے وہ اختلاف نہیں تھا مشرکین میں، بلکہ جو اختلاف تھا وہ ربوبیت کے اندر تھا۔ تو ربوبیت میں جو اختلاف تھا اس کی وجہ سے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کی پھر ذمہ داری بنتی ہے، پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہیں، یعنی رب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستی، پہلا تو ان کا میسج انبیاء کا یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہی اس کائنات کی نشو و نما نہ کرے، وہی اس کائنات کو نرچر نہ کرے، بلکہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے وہ ہر چیز کی ماہیت کو سمجھتا ہے، اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اس چیز کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو سمجھتا ہے، ان کی جو نیسیسٹیز ہیں ان کو سمجھتا ہے، لہٰذا وہی اس کو جو ہے خلق کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر ہم نے جو گفتگو کی وہ یہ کی کہ جس کو میں اسی نقطے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک عنوان آپ نے سنا ہوگا، ایک مفہوم جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے رب الارباب۔ یہ جو رب الارباب ہے، یہ جو مشرکین ہیں خدا کو رب الارباب کہتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے رب ہیں لیکن سب کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہاں تک تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان ملائکہ کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ ربوبیت کا کام کریں، وہ کائنات کا انتظام سنبھالیں، وہ ایڈمنسٹر کریں اور مینیج کریں اس کائنات کو۔ تو جو اب لوگ ہیں، اب آپ 2 منٹ کے لیے ذرا اس کنسیپٹ کو تصور کریں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا، کہ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، آپ جنات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم تو ان کو رب نہیں مانتے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ واسطہ ہیں ملائکہ،
اس دنیا میں کام کرنے کا. لیکن اگر ہم ان کو فرض کرتے ہیں کہ رب قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بڑا دلچسپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ملائکہ سے ہے صرف، باقی ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے ڈائریکٹ، بلکہ ہم نے ان کو خوش کرنا ہے. ان کو ہم نے خوش کر دیا تو یہ خود ہی ہمارا مسئلہ اللہ سے درست کر دیں گے. یعنی بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم مثلا اب کوئی ہم میں سے یہ کہے، ہمارے ہاں بھی تو لوگوں کی عجیب و غریب اپروچ ہے کہ جی بس کوشش یہ کریں کہ کسی طرح امام حسین کو جو ہے خوش کر دیں، صرف جو ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو خوش کر دیں. اگر ان کو ہم نے خوش کر دیا تو یہ ہماری مشکل اللہ سے خود حل کر لیں گے. یہ بنیادی طور پر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے کے جو بت پرست تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو خوش کریں گے اور یہ آگے اللہ سے ہمارا کام، ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے چیز بڑی ضروری ہے. اب تیسرا ایک طبقہ موجود ہے جو عوام کا ہے. عوام نے پھر بتوں کو بنایا، انہوں نے اس کو بھی رب بنا لیا. لیکن ان کے جو اسکالرز تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت رب نہیں ہے بلکہ رب یہی ہیں ملائکہ وغیرہ جو بھی ہیں. لہٰذا جو ہے چونکہ عوام کا تعلق جو ہے عام طور سے وہ اگنورنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ پریکٹس میں ایک اور نیا مذہب بنا لیتے ہیں. جو عوام الناس کا جو مذہب ہوتا ہے وہ نیسیسریلی ایکچول مذہب نہیں ہوتا. اب اس پہ غور کیجیے گا کہ جو عوام میں مذہب ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ایکچول مذہب بھی ہو، لیکن جو اسکالرز جس مذہب کو بیان کرتے ہیں یا ریلیجن کو، دین کو بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے بہت زیادہ اصل کنٹینٹ سے ہوتا ہے، کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس کو اضافہ کیا. تو کل ہم نے کہا کہ رب میں ایک چیز تو یہ ہے کہ صاحب اقتدار ہونا، اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی پرورش کرتا ہے، نرچرنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ یہ مستقل اور دائمی نوعیت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں محبت اور شفقت کا پہلو جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. اور ہم نے مثال جو دی تھی وہ سورج کی دی تھی کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کو، جو سورج ہے وہ خلق بھی کرتا ہے، کریٹ بھی کرتا ہے. یعنی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے سورج کی، یہ سورج ہے جو اس کو کریٹ کرتا ہے، اور سورج ہی اس کو سسٹین بھی کرتا ہے. یعنی ایک ہی کام جو ہے یہ نہیں ہے کہ بس کریٹ کر دیا کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ ہر لمحے، ہر جو ہے وہ سیکنڈ، لمحہ، مومنٹ جو ہے، ہر کائنات کی چیز کی جو نیڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے اور اس کو نرچر کرتا ہے. تو یہ اس کو جو ہے ایک کنٹینیوم کے کانٹیکسٹ میں اور ایک تسلسل اور دائمی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کا فیض، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی گریس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عنایات اللہ تعالیٰ کی، اس چیز کو جو ہے ہمارے لیے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. تو وجوداً و بقاءً، یعنی وجود بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور چیزوں کو باقی بھی رکھتا ہے. پھر دوسرا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا، کیونکہ ہم رب کی بات کر رہے ہیں، ربوبیت کی بات کر رہے ہیں. تو کائنات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام فطرت موجود ہے. اس کو ہم قانون قدرت بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم قانون فطرت بھی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی ہمیں خارجی دنیا میں یہ سارا نظام نظر آ رہا ہے، کہ فرض کریں کہ عالم جمادات ہے، عالم نباتات ہے، جو بھی پورا سسٹم قائم و دائم ہے اور اس میں ایک خاص نظم و ضبط ہے اور وہ ایک خاص مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ ایک قانون فطرت کے تحت ہے. اس فطرت کا تقاضا یہ ہے، طبیعت کا تقاضا یہ ہے، عالم مادہ کا تقاضا یہ ہے کہ
یہ کائنات اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے چلے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یوں بہتر بنا دیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے جس کا تدریجی ہونا ضروری ہے، جس کا گریجول ہونا ضروری ہے، جس کا ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف، کمال کی طرف ارتقاء جو ہے، اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے. تو یہ قانون فطرت ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ایک بڑے باریک نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اس ایکسٹرنل ورلڈ میں جب تم غور و خوض کرتے ہو، پاؤنڈر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، جب آپ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اس کائنات میں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ قانون فطرت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. اب دیکھیں موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے، کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے. یہ 4 موسم ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کے تحت جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے، جس میں میرا اور آپ کا عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کائنات کے قوانین فطرت جب موجود ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے اندر بھی قوانین فطرت موجود نہ ہو. یہ ہے وہ بہت ہی اہم نقطہ کہ اگر باہر کی دنیا میں قوانین فطرت موجود ہیں تو آپ کے اندر بھی فطرت کے قوانین موجود ہیں. اگر آپ جو ہے وہ مجبور ہیں کہ اس نظام فطرت کو تسلیم کریں اور قبول کریں، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو فطرت کا نظام ہم نے آپ کے اندر رکھا ہے، آپ اس کو بھی قبول کریں اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ زندگی گزاریں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کے ذریعے ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، کہ وی ریزڈ اسکائز، ہم نے آسمانوں کو اوپر اٹھا دیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اینڈ وی ہیو پلیسڈ اے اسکیل دیئر، اسکیل ہم نے رکھ دیا ان کے لیے. میزان یعنی وہ ترازو جس کے ذریعے سے چیزوں کو ویٹ کیا جاتا ہے، میجر کیا جاتا ہے. تو اب وضع المیزان، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قانون عدل جو ہے، جو قانون فطرت کا حصہ ہے، ہم نے اس کائنات میں رکھ دیا. جب قانون عدل اور میزان کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس میں توازن پایا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی ہارمنی پائی جاتی ہے، ایک قسم کی پروپورشن اور تناسب جو ہے ایک قسم کا پایا جاتا ہے. تو آگے کیا کہتا ہے کہ الا تطغوا فی المیزان، کہ تم اپنے اندر جو تمہارے اندر میزان ہے، تم اس میں جو ہے ریبیلین مت بنو، اس کو جو ہے تم جو ہے وہ تہ و بالا نہ کرو. کیونکہ تمہارے اندر جو ہم نے 3 چیزیں جیسے پڑھی، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ ہم جمال کو، حسن کو اور کمال کو اور پرفیکشن کو پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ جو شخص ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینس آف ورشپ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عظیم ہستی ہے کہ جس میں فلنس ہے جس کے اندر، تو اس کے سامنے ہمارا قلب جو ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کی تعظیم میں، اس کی رسپیکٹ میں، یہ جو رسپیکٹ میں اور تعظیم میں کسی کے سامنے جھک جانا ہے، اور اس رسپیکٹ میں گناہ کا نہ کرنا اور پنشمنٹ کے خوف میں گناہ کا نہ کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. اس پہ آپ غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے وہ سن لیس ہے، ہم جو ہے وہ غلط کام نہیں کریں گے، ہم گناہ کی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم معصیت کی زندگی نہیں گزاریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈنڈا ہمارے سر پہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کر سکتا ہے. لیکن ایک اور لیول ہے جو انبیاء کا، جو اولیاء کا، جو عرفاء کا، جو متقین کا، جو مومنین کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی
جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو بزرگی ہے، جو میجسٹی ہے، جو گریٹنس ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو تعظیم میں کر رہا ہوں، اس کی حضور میں، اس کی پریزنس میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو ڈس ریسپیکٹفل کے ضمن میں آئے۔ ہم نے دیکھا کہ فرق کتنا ہے، کہ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عبادات اور ہمارا جو ایک اچھی لائف ہے، ہماری دینداری جو ہے ہماری، وہ کس نوعیت کی ہے، کہ آیا واقعاً وہ رسپیکٹ کی وجہ سے ہے، یعنی ہم اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی غلط کام کو، فرض کریں میں آپ سے جھوٹ بولتا ہوں، آپ کو بیوقوف بناتا ہوں، آپ کو بٹرے کرتا ہوں، آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، تو میں جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی، اب مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، دیکھتا ہے مجھے، وہ موجود ہے، لیکن میں اس کی تعظیم نہیں کر رہا، اس لیے کہ فرض کریں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بڑی ہستی آ جائے کہ جس کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ ایک وہ پسند نہیں کرتا کہ آپ سگریٹ پئیں، تو آپ اس کے سامنے سگریٹ نہیں پئیں گے، آپ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا کے سگریٹ پئیں گے۔ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو پنش کرے گا؟ کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ آپ، لیکن آپ اس کے سامنے اگر ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا چاہتے، تو یہ بھی ایک مقام ہے کہ جس کو ربوبیت کے کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ پھر ہم تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، اور یہ تیسرا نقطہ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ قرآن مجید مختلف جگہ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ہوتے ہیں، ان دلائل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان براہین کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یہ براہین برہان فطرت کی شکل میں، برہان علت و معلول کی شکل میں، اس کے مختلف نام ہیں براہین کے، اور برہان ہدایت ہے، اور برہان نظم ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر اس کائنات میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے مختلف انٹلیکچول اور فلسافیکل راستے ہیں، ان میں بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا فطرت کا راستہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو کہتا ہے اذا رکبوا فی الفلک، جب یہ لوگ پانی کے جہاز میں بیٹھتے ہیں، السلام علیکم، پانی کے جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے جہاز میں جو ٹربولنس آتا ہے سمندر میں، اور وہ غرق ہونے لگتا ہے، تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی اس کائنات میں ہے کہ جو ان کو ابھی بھی بچا سکتی ہے، جو ان کو ریسکیو کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب ہم ان کو کنارے پہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ ہماری مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ایک دلیل ہے بڑی زبردست فطرت کی، کہ جس کو ابھی میں ایکسپلین تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ البتہ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت سے موقعوں پر بڑی خاموشی کے ساتھ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمیں ریسکیو کرتا ہے، مومنین کو رحیم ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں اس مدد کا احساس بھی ہو، ضروری نہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اور اللہ کے لیے بھی یہ اہم نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے یہ بتائے کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو وہ حادثات نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جو وقوع پذیر ہوتے ہیں، جو رونما ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کچھ کرائسس ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اور وہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، یا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن پتہ نہیں ہزاروں ایسے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہزاروں ایسے کرائسس ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں
جو ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہماری عبادات کی وجہ سے، ہمارے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہو اور ہمیں ریسکیو کرتا ہو، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو۔ تو یہ بڑا ایک باریک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی نشو و نما کرتا ہے، اس کائنات کو نرچر کرتا ہے، اور کل ہم نے مثال دی، ایک ماں کی مثال دی کہ وہ جس طرح محبت اور شفقت کے ساتھ ہر لمحہ اپنے بچے کی ہر نیڈ کے مطابق جو ہے وہ رد عمل اور ریئیکشن اس کا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کا ہر لمحہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں جو نیڈ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیڈ کے مطابق جو ہے وہ ان کو سامان پرورش جو ہے وہ ہوتا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا ڈیپ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ خدا کا انکار کرنا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے ایک مادہ اور میٹر، یہ میٹر کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس میٹر کے بلائنڈ ایک ارتقاء ہے کہ جو اس کے نتیجے میں یہ کائنات، تو ہم یہ وہ جگہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اس کے اندر جو ایک سٹل اسپیکٹس ہیں، اور اس میں اتنا لطیف اور اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کی، اور اسی طرح سے ہم ربوبیت کی بات کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ، اگر ہماری جو خلقت ہے، اگر آپ ہمارے آنکھ کو دیکھ لیں، ہمارے وجود کو دیکھ لیں، ہمارے برین کو دیکھ لیں کہ کتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے یہ جو اس کائنات میں ہر چیز کا بنا ہے، تو کیا یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا ایک مادہ ترقی کر کے خود بخود اتنی دقیق اور اتنی ایسی کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے؟ یہ اصلاً اس طرح کا امکان ہی نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثابت کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمارے ایمان کی جو ہے اس میں تقویت ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو سمجھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی ہم سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، قرآن کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، افرأیتم ما تحرثون وانتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم وہ بیج جو تم زمین میں بوتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فأرأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم ہو جو اس کو گرو کرتے ہو، یا ہم ہیں جو اصل میں زراعت کرنے والے ہیں، یا ہم ہیں جو اس کو گرو کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جو رول ہے نا اس کائنات میں وہ بہت تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ تم جو ہے ایک بیج کو زمین میں ڈال دو، اور تھوڑا بہت جو کام آپ نے کرنا ہے، سوائل کو دیکھنا ہے، پانی دینا ہے، لیکن اس کو جو مختلف مراحل سے گزارنا ہے اس بیج کو، یہ تم کرتے ہو کام یا میں کرتا ہوں؟ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی لاکھوں اربوں ملینز اینڈ بلینز جو پاسبلٹیز اور حالتوں سے گزر کر آپ اس کو ایک پلانٹ کی صورت میں یا ایک فروٹ کے ٹری کی صورت میں آپ فائنلی دیکھتے ہیں، لیکن یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ تم نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے کہ جس کو تم پیتے ہو؟ اب دیکھیں وہ پانی جو ہم پیتے ہیں، انتم انزلتموہ ام من المزن ام نحن المنزلون، کہ آیا تم اس پانی کو بارش آسمان سے بادلوں سے برساتے ہو، یا ہم ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم یہ صرف پانی تمہارے پاس تو آ جاتا ہے، لیکن تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس پانی کو بننے میں اور بنانے میں اور اوپر سے اتارنے میں اور نازل کرنے میں کتنی اس کے اندر منازل موجود ہیں، کتنی اس کے اندر جو ہے ٹیکنیکلٹیز موجود ہیں کہ جن کو ہم جو ہے
وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر یہ پانی بنتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا جو ہے وہ مینیفیسٹ کر رہا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ میری ربوبیت یہ ہے. نشو و نما کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ میں اس کائنات کی جو ہے وہ نشو و نما کر رہا ہوں. پھر ہم نے یہ جو ہے وہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ میں سب کی نشو و نما کرتا ہوں، سب کی نرچرنس میں کرتا ہوں. میں جمادات کی کرتا ہوں، نان لیونگ بینگز کی کرتا ہوں، میں نباتات کی کرتا ہوں، پلانٹس کی کرتا ہوں، حیوانات کی کرتا ہوں. میں تمہاری بھی نشو و نما کرتا ہوں، انسان کی بھی نشو و نما کرتا ہوں. لیکن یہ ہے بڑا، کیا میں تمہاری نشو و نما ایسے کرتا ہوں جیسے پتھروں کی اور سخت زمین کی اور بے جان چیزوں کی کرتا ہوں؟ کیا میں تمہاری نشو و نما ایسے کرتا ہوں کہ جیسے میں نباتات کی اور درختوں کی اور جنگلوں کی کرتا ہوں؟ کیا میں تمہاری نشو و نما ایسے کرتا ہوں جیسے حیوانات کی کرتا ہوں کہ ان کے تقاضوں کو؟ نہیں، میں تمہاری نشو و نما ایسی کرتا ہوں کہ تم اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو سکو. میں تمہاری نشو و نما ایک اگلی دنیا کے لیے کرتا ہوں، ایک اگلے عالم کے لیے کرتا ہوں، اس عالم اور اس دنیا میں. اب آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جس کو ہم جنین کہتے ہیں، اس میں جو اس کی ایک منزل پہ آ کے اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا وہ خود ہمیں نہیں بتاتا کہ یہ جو ماں رحم مادر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک عالم ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے پوری. تو آپ اس کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یہ جنین جو ہے یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور برین اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی اور دنیا کے لیے ہے، کسی آنے والی دنیا کے لیے ہے. ورنہ تو اس کو تو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی اگر اس نے اسی دنیا میں رہنا تھا. اسی طرح اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو تمہاری نشو و نما ہے، یہ جو تمہارے اندر صلاحیتیں میں نے رکھی ہیں، یہ جو تمہارے اندر کمالات میں نے رکھے ہیں، یہ جو تمہارے اندر میں نے کیپیسٹیز رکھی ہیں، یہ جو پوٹینشل تمہارے اندر ہے کہ تم کمال کی طرف جاؤ، پرفیکشن کی طرف جاؤ، تو یہ دراصل یہ ہے کہ اس عالم سے دوسرے عالم میں تم منتقل ہو سکو. یہ جو انتقال کا لفظ ہے، منتقل ہونا ہے، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس مرحلے کو آسان بنانا چاہتا ہوں. مجھے آپ بتائیں کیا پانی جو ہے وہ جب سٹیم اور بھاپ بنتا ہے تو کیا وہ آسانی سے بن جاتا ہے؟ جب تک وہ پانی جو ہے وہ دیگچی میں کھولتا نہیں ہے اس وقت تک وہ سٹیم نہیں بنتا، ابلتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے کہ اس عالم سے دوسرے عالم میں انتقال اور منتقل ہونا جو ہے وہ ایک سخت منزل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اس منزل سے گزارنا چاہتا ہوں اچھے طریقے سے اور کمفرٹیبلی تم جو ہو اس منزل کو گزار سکو. اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.